میں سمیٹ رہا ہوں. حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کے فوراً بعد بنو اسرائیل کا قصہ شروع اور مسلسل سورہ بقرہ کے اینڈ تک ہے. یہ کون تھے؟ بگڑے ہوئے. یہ کون تھے؟ بگڑے ہوئے. نبی کی اولاد ہے لیکن بگڑ گئے. بنو اسرائیل بگڑ گئے تو انہوں نے کیا کیا؟ سب سے پہلا کام کتمان دین کرتے تھے. دین کو چھپاتے تھے, صحیح بات نہیں کرتے تھے دین کی. نبیوں کو قتل کرتے تھے. اگر کوئی ان کے سامنے صحیح بات کرتا تھا اس کو قتل کر دیتے تھے. اور خود کیا کرتے تھے؟ دین میں تحریف. اور پھر دعوے کیا کرتے تھے؟ ہم سے بڑا دیندار ہی کوئی, ہم ہی جو ہے وہ دیندار ہیں, ہم نے ہی جنت میں جانا ہے اور کسی نے جنت میں نہیں جانا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے متعلق پھر تفصیل سے بحث کی کہ یہ بہت ٹیڑھے ہیں, یہ بہت ٹیڑھے ہیں, بہت پست ہیں یہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں ہم نے نعمتیں دی ہے بنو اسرائیل, اے بنی اسرائیل ہم نے آپ کو نعمتیں دی, لیکن تم لوگوں نے کیا کیا ان نعمتوں کا؟ تم نے کتمان دین کیا ہے. کتمان دین کہتے ہیں مثلا فرض کریں آج کل جس طرح بہت لوگ کتمان دین کرتے ہیں, مثلا عوام کو دیکھ کے عوام کے پریشر میں آ کے حق بات نہ کرنا. جس طرح بہت سارے خطیب ہوتے ہیں نا, مولانا حضرات, وہ پہلے بانی سے پوچھتے ہیں بانی صاحب کیا پڑھنا ہے؟ بانی کہتے ہیں آج آپ نے یہ پڑھنا ہے, یہ پڑھنا ہے, یہ پڑھنا ہے, تب فیس ملے گی. ایک خطیب, اس نے سیالکوٹ کا وہ خطیب ہے, وہ کہتا ہے کہ میں ایک جگہ پہ مجلس پڑھ رہا تو میں نے مجلس کے دوران ایک آیت پڑھی. توجہ کریے گا, ایک خطیب کہتا ہے کہ میں نے مجلس کے دوران ایک آیت پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرماتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو جب ہم روز قیامت لے کے آئیں گے تو محشر میں تو ہم کہیں گے, اور ان کی قوم بھی سامنے آ جائے گی, سارے کرسچنز بھی سامنے آ جائیں گے. یہ بڑا ایک اللہ تعالیٰ نے تصویریں کھینچی ہیں پوری کہ میں نے یہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے عیسیٰ, اے مریم, کیا آپ نے ان کو کہا تھا کہ ہم خدا ہیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہ اے خدایا میں نے نہیں کہا تھا. حضرت مریم کہیں گے ہم نے نہیں کہا تھا, ہم نے تو ان کو بتایا تھا خدا کون ہے. اب اس وقت دیکھیں ان کی کیا کنڈیشن ہوگی. تو اس وقت پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بڑے خوبصورت تعبیر بیان فرمایا اے خدایا اگر تو ان کی پکڑ کر لے, ٹھیک ہے, تو یہ تیرے بندے ہیں, یہ تیرے بس سے باہر نہیں ہے, اور اگر معاف کر دے تو کریم و رحیم ہے. اور حضرت عیسیٰ تو اپنی وہ نبوت کے مطابق بات کریں گے نا, لیکن آپ وہ جو جھوٹے ادھر ہوں گے جنہوں نے ان تبلیغات کو سارا الٹ پیش کیا تھا, حضرت کی محنتوں کو ضائع کیا تھا, اور جن چیزوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے روکا تھا انہی کاموں کا انجام دیا تھا, تو وہاں پہ پھر آپ وہ ان کے پاس کیا جواب ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں اب تم بات کرو. اب کیا بات کریں گے؟ اب جب وہ بات نہیں نکلے گی تو پھر زبان بولے گی. پھر ادھر علماء کیا کہیں گے؟ کیا دلیل ہوگی ان کے پاس؟ آپ دیکھیں یہ اتنے ان کی بکس کے, میں نے بہت ساری ان کی بکس پڑھی جو مغرب کے اسکالرز نے لکھی, اس طرح یہ پھنسے ہوئے ہیں. کہتے ہیں اللہ ایک ہے, پھر کہتے ہیں اللہ تین ہے. اچھا کسی نے پوچھا اللہ ایک بھی اللہ تین بھی یہ کیسے ہے؟ ایک اسکالر سے پوچھا, بہت بڑا اسکالر تھا کو مسیح, اس نے کہا یہ تو بات سمجھ میں نہیں آتی. یہی جو سمجھ میں نہ آئے وہی دین ہوتا ہے, جو سمجھ میں نہ آئے وہی دین ہوتا ہے. آج کل ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں علی سمجھ میں نہیں آتا, علی سمجھ میں نہیں آتا. اس میں دو باتیں ہیں, ایک یہ کہ امیر المومنین کا بہت بڑا مقام ہے, واقعاً اس تک ہم نہیں پہنچ سکتے. ایک یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی باتیں ہمیں سمجھ میں نہ آئیں. ان کی مراد یہ ہے کہ ہمیں حضرت علی علیہ السلام کی کوئی چیز بھی سمجھ میں نہیں آتی. بھائی وہ اللہ کہتا ہے میں سمجھ میں آتا ہوں, مجھے سمجھو. رسول اللہ سمجھ میں آتے ہیں, ان کو سمجھو. ہمارا کام ہی سمجھنا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دیا, یہ کہتے ہیں سمجھنا نہیں, بلکہ ہمارے تو اس قسم کے محاورے ہیں نا کہ سوچی پہ تو بندہ گیا. مطلب سوچنا نہیں ہے, سوچنا ممنوع ہے. جہاں پہ سوچنا ہی ممنوع ہے اس قوم کی کیا حالت ہوگی. تو آپ دیکھیں, توجہ کریں کہ بنو اسرائیل جو تھے ایک کتمان کرتے تھے, چیزوں کو چھپانا, پھر غلط بیان کرنا. چھپانے میں کیا ہوتا ہے؟ مثلا آپ دیکھیں آج ہمارے ہاں ممبر کے اوپر سے نہج البلاغہ ایک بڑی تعداد نہیں پڑھتی, صحیفہ سجادیہ نہیں پڑھتی. ان کو پتہ ہے اگر ہم نے یہ پڑھا
تو نہ بانی نے ہمیں اگلی دفعہ بلانا ہے، نہ جو ہے وہ ایک بڑی تعداد جو ہے انہوں نے کہنا یہ کہاں سے آ گئے. تو کتمان دین کرتے ہیں. اس وجہ سے خطیب ہمارے پریشر میں، شدت سے پریشر میں، علماء ہمارے شدت سے پریشر میں اس ٹائم. اتنا زیادہ ان کے اوپر پریشر ہے، اتنا زیادہ پریشر ہے ان کو پہلے، کیونکہ بتا دیا جاتا ہے آپ کی شہرت کی یہ شرط ہے. میں ایک دفعہ تبلیغ کے لیے گیا ملک سے باہر، تو مسقط میں تھا، تو وہاں پہ میں نے ایک پہلی مجلس پڑھی. تو جو ہمارے بانی تھے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے نا کسی کے ساتھ جانا نہیں ہے، ٹھیک ہے، جس کے ساتھ بھی جانا ہونا تو مجھے پہلے فون کر کے بتانا ہے، سیکیورٹی کے مسائل ہوتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو اگلے دن ایک مومن آ گئے، تو ان کو میں نے مجلس میں دیکھا تھا، سامنے بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں جو ہے نا آپ کو چائے پلانا چاہتا ہوں. تو میں نے بانی کو فون کیا، میں نے کہا اس طرح ہیں، وہ سامنے بیٹھے تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ قریب ہوٹل میں چائے تک چلے جائیں، ہم ان کو جانتے ہیں. تو میں چلا گیا، تو بیٹھ گیا. انہوں نے مجھے کہا کہ کافی باتیں کرنے کے بعد کہا کہ ہاں صاحب آپ ماشاء اللہ دور سے آئے ہیں. تو میں ادھر جو ہے نا دبئی میں بھی میں لوگوں کو مجالس کے لیے بھیجتا ہوں، تو ہمارے بہت پورا نیٹ ورک ہے نا. تو میں نے آپ کی رات کو مجلس سنی ہے، تو آپ جو ہے نا وہ کوشش کریں کہ ایک ذاکر کا اس نے مجھے کہا، غالی بہت بڑا غالی ہے، بہت بد عقیدہ ہے، کہا اس کو کٹ کریں. میں نے کہا کیوں؟ کرتا پھر آپ کی نا یہاں پہ بہت مارکیٹ ہوگی اس پورے علاقے میں، آگے دبئی میں بھی اور وہ سارا. کہا ایک کام آپ نے یہ کرنا ہے. میں نے کہا دوسرا کام؟ کہا دوسرا آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہر مجلس میں آپ نے جو یہاں کا شاہ ہے نا اس کے فضائل پڑھنے ہیں تھوڑے سے. انداز مجلس امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام شاہ صاحب کے وہ ادھر شاہ بادشاہ کو کہتے ہیں نا، بادشاہ. تو بہرحال میں جو مجلس جس طرح پڑھتا تھا، میں پہلے دن پڑھی، وہ میرے سامنے بیٹھے ہوتے تھے روز، دوسرے دن بھی پڑھی، تیسرے دن بھی پڑھی، چوتھے میں اپنی روٹین میں پڑھتا تھا. تو وہ بڑے پریشان ہو کے مجھے دیکھیں، بھائی میں نے اس کو سمجھا تو دیا تھا کہ مارکیٹ اس طرح نہیں بنے گی جس طرح آپ پڑھتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ بڑا پریشر ہوتا ہے. یہ لوگ مافیاز ہیں. میں نے کئی دوستوں کو میں خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں یہ بات کہ اگر جو مبلغ صحیح مومن نہ ہو، سٹرونگ نہ ہو، فکری نہ ہو، یہ تو اس کو کھا جائیں. اس وقت شیعہ کے اندر عالم بننا، میں کہتا ہوں کہ اس وقت شیعہ کے اندر عالم بننا کسی نبی بننے سے کم نہیں ہے. اتنا انحراف ہے، اتنا یہ خالص تشیع سے دور ہیں. اور سب کو پتہ ہے، سب علماء کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو شیعت ہے وہاں پہ خالص تشیع نہیں پہنچ رہی، صحیح تشیع نہیں پہنچائی جا رہی. سب کو اس بات کا پتہ ہے، لیکن وہ بیان بھی نہیں کرتے. وہ کیوں نہیں بیان کرتے؟ وہ کہتے ہیں بھائی ہم کیا کریں. حالانکہ یہ سب غلط ہے، یہ سب غلط، یہ غلط سوچ ہے. عالم وہ نہیں ہوتا جس کے اوپر دوسرے مؤثر ہوں، عالم وہ ہوتا ہے جو دوسروں پہ مؤثر ہو. عالم اثر دیتا ہے، عالم اثر لیتا